السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید لیسن نمبر 12۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ پڑھیں گے جو ہے اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد تھے: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے ادا کرنا جب نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائیں۔ حروف حلقیہ 6 تھے: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا۔ دوسرا قاعدہ وہ تھا ادغام کا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد ادا کرنا غنے کے ساتھ۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون، یا را، میم لام، واو نون جن کا مجموعہ ہے یرملون میں سے کوئی حرف آ جائیں تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کو یرملون میں سے کسی حرف میں داخل کر کے مشدد ادا کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام۔ قرآن کریم میں اس کی علامہ یہ ہے کہ یہ حرف جو ہے جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد شدہ نظر آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ ادغام ہوا ہے۔ ادغام کے 2 جوانب تھے، ادغام 2 قسم کا تھا: ادغام مع غنہ یعنی ادغام غنے کے ساتھ 4 حروف میں ہوتا ہے، یا نون میم واو۔ بغیر غنے والا ادغام لام اور را میں ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنے کے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، دیکھیں نون ساکن کے بعد با آئی ہے، اسی طرح تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ قرآن کریم میں علامت یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے اوپر چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا، اس میم کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی یہاں پہ ہم نے قلب کرنا ہے، بدلنا ہے، نون کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ صرف ایک با ہے، جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد با آئے تو وہاں پہ چھوٹا سا میم ہوگا اور وہاں پہ ہم نون کو میم میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ تنبوتو، انبتت، سنبولت، فانبجست، یستنبئونک، من بخل، من بقولها، یہاں پہ ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ ایک قاعدے کو دیکھ کے دوسرا قاعدہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، یعنی ایک حرف میں جتنے بھی قواعد ہیں ان تمام کو فوکس کر کے ہم نے پڑھنا ہے کہ ایک بھی قاعدہ ہم سے نہ رہ جائیں۔ من بقولها تو قاف کو ہم پر بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے، جیسے کہ ہم یہاں پہ اقلاب کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ باقی رولز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ من بقولها، من بعض، من باقیت، من بعدها، انبورک، قوما بورا، امدا بعیدا، قولا بلیغا۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد دیکھیں با آیا ہے تو یہاں پہ تنوین کا جو نون ہے، تنوین کا نون جو ہے وہ تو نظر نہیں آتا لیکن وہ تلفظ میں پڑھا جاتا ہے، جیسے لن، دیکھیں تلفظ میں نون ہے تو تنوین کا جو نون ہے نا اس کو ہم میم میں کنورٹ کریں گے، میم میں بدل کے پڑھیں گے، قولن کی جگہ پڑھیں گے قولم، قولا بلیغا، خبیرا بصیرا، مرحبا بهم، سبأ بنبأ، زوج بہیج، کرام بررۃ۔ یہاں پہ گولتا ہے تو وقف کی صورت میں اس کو ہاں میں بھی کنورٹ کر کے پڑھیں گے، تو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ کرام بررہ، آیت بینۃ، آیت بینہ، شقاق بعید، شقاق بعید۔ جس کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کا سیکنڈ
لاسٹ حرف مدہ ہو. ایک کلمہ ہے جس کے آخری حرف پہ ہم وقف کریں اور وہ آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو تو پھر حرف مدہ کو 5 سے 6 حرکات کے برابر ہم کھینچ کے وقف کریں گے. جیسے کہ شقاق بعید، دال پہ وقف کریں گے. دال سے پہلے جو ہے حرف مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. بعید، ضلال بعید، ضلال بعید، علیم بما، فاسق بنبأ، رجع بعید، خبیر بصیر، خالق بشرا، بصیر بالعباد، بصیر بالعباد. آسان ہے انشاءاللہ، مشکل نہیں. تیسرا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو وہاں پہ ہم اقلاب کریں گے. سمپل قرآن کریم میں آپ لوگوں کو میم نظر آ رہا ہوگا، تو جب بھی میم آئے چھوٹا سا تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ تنوین اور نون کو ہمیں میم میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. کب آتا ہے؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد با ہو. آسان ہے انشاءاللہ، بس صرف سمجھنے کی دیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.